السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 4 ہے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 149. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ولله مولاكم وهو خير الناصرين. اللہ سبحانہ و تعالی نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا تم نے اطاعت کی، بات مانی، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. آیت نمبر 149. یردوکم یہ پلٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا پھر تم پلٹو گے، خاسرین نقصان اٹھا کر. غزوہ احد کے اندر جو نقصان ہوا مسلمانوں کا، منافقین کو اور یہودیوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے، اس دین اسلام سے پھسلانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. کہنے لگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے سچے رسول ہوتے تو پھر زخمی کیوں ہوتے، نقصان کیوں ہوتا، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کیوں نہ آئی، 70 مسلمان کیوں شہید ہو گئے. نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہے یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو یہ آپ ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ورنہ ایسی بات نہیں. تو ابھی بھی وقت ہے، اے مسلمانوں تم کیا کرو، تم اپنا دین چھوڑ کر وہی باپ دادا والے دین کی طرف پلٹ آؤ. دیکھنا ایک آدمی گرا ہو، دوسرا آدمی بجائے اس کو اٹھانے کے کیا کہے، ٹھیک ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، مزہ آیا، دل پر کیا بیتی ہے. تو یہ حالت تھی منافقین اور یہودیوں کی. دیکھو جی کیا فائدہ اس دین کا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو ان کافروں کی بات نہ مانو، وعلیکم السلام، ورنہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اور پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ. کیونکہ اللہ کا سچا دین قبول کر کے اس کو چھوڑ دینا پھر کتنا بڑا نقصان ہے. تو کیا ہو گیا، دین سے مرتد ہو گیا آدمی، تو لہذا تمہارا بہت بڑا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہ اور وہ خیر الناصرین مدد کرنے والوں میں بڑا بہترین ہے.
تم ذرا غور کرو، ٹھیک ہے نقصان ہوا تمہارے اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کیسے کی؟ اس حال میں بھی مدد یہ ہوئی کہ جب جنگ ختم ہوئی مشرکین چلے گئے، تعداد کتنی تھی؟ 3000 ان کی، مدینہ پر حملہ آور ہوتے، باقی بچے کچھ مسلمانوں کو بھی وہ شہید کر دیتے، مدینہ میں آ کر مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کرتے، گھروں کو آ کر نیست و نابود کرتے۔ ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع تھا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی، اور کیا کیا؟ اللہ اکبر، وہ تو بڑے بہترین مددگار ہیں۔ وہ مدد کیسے کی؟ فرمایا سنلقی، ہم نے ضرور ڈال دی، فی قلوبی، ان کے دلوں میں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہم ضرور ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، دہشت، تمہارا روب۔ کیوں؟ بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، کیونکہ وہ شرک کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، غلطی تمہارے اپنی، نقصان تمہارے اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے دل میں تمہارا روب ڈال دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ احد سے چلے، آگے 8 میل دور مقام روحا پر پہنچا، تو جا کر دل میں خیال آئے، اوہ موقع تو بڑا بہترین تھا، اگر پلٹ کر ہم مدینے پہ حملہ کرتے مسلمان بالکل ہی ختم ہو جاتے، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زخمی ہونے کے باوجود، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، چہرہ مبارک خون سے تر ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، ان کی میتیں پڑی ہیں، اور مشرکین نے ان کے آنکھ، کان، ناک، اعضاء بھی کاٹ دیے، مسخ کر دیے۔ ان سب کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتہ تھا انہوں نے واپس پلٹ کے آنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مسلمانوں کو ساتھ لیا، جو جنگ لڑ کے تھکے ہوئے، زخمی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے 8 میل دور حمراء الاسد ایک مقام ہے، وہاں تک ان کا پیچھا گیا مشرکین کا۔ اچھا، راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں یہ ہوا کہ ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، مسلمان نہیں تھا، اس قبیلے کا ایک آدمی، اس کو پتہ چلا سردار کو کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، تو وہ دل جوئی کے لیے آیا، جیسے ہمسایہ آتا ہے، وہ جی بڑا افسوس ہوا، نقصان ہو گیا آپ کا۔ وہ آ کر ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 آدمی لے کر جا رہے تھے، راستے میں وہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات طے ہو گئی، وہ یہاں سے گیا آگے مشرکین کے لشکر پاس، جلدی ابو سفیان کو ملا جا کر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی، ابو سفیان کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے وہ مجھے غلطی لگ گئی، مسلمانوں کا نقصان کر سکتا تھا، مدینہ پر حملہ آور ہو جاتا، تو میں اب جا رہا ہوں مدینہ پر حملہ کرنے کا۔ تیرا دماغ خراب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑا لشکر لے گا، جنگ میں دھوکہ جائز ہے، الحرب خدا، دکھاؤ بایاں اور مارو دایاں، یہ جائز ہے۔ وہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں اتنا بڑا لشکر لے کر، 70 آدمی تھے نا، مجھے اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، مجھے تو تہس نہس کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے روب ڈال دیا، یہ تو ہم لڑ نہیں سکیں گے، اتنا ہم نے ان کا نقصان کیا، ابھی بھی ان میں اتنا حوصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو پھر میں نے کیسے مدد کی تمہاری، کہ کفار کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو 6 نعمتیں عطا کی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں 1 مہینہ کے فاصلہ پر ہوتا ہوں، اللہ میرا روب دشمن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔
اور روب ایسی چیز ہے جب دہشت چھا جائے کسی کے دل پر، مورال ڈاؤن ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمت ہی ہار دے وہ، چاہے کتنے طاقتور ہے، اسلحہ ہاتھ میں اور ہاتھ تھر تھر کانپ رہا ہو، یہ اللہ کی مدد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کیسے مدد کی میں نے تمہاری۔ اچھا، تو شرک کی وجہ سے اللہ نے روب ڈالا، اس کا مطلب ہے شرک کرنے والا بزدل ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے تو وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب یہ کام نہیں ہوگا، یہ ستارہ فلاں ستارے کے برج میں داخل ہو گیا، یہ میرے اوپر کوئی منحوس گھڑی آنے والی ہے، یہ کبھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ نمستے کر، کبھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ، کبھی اس سے ڈرتا ہے تو کبھی اس سے ڈرتا ہے، یہ بزدل ہوتا ہے۔ اور اس بزدلی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے بزدل ہوتا ہے، بزدلی کی وجہ سے حوصلہ ہار بڑھتا ہے۔ ابھی ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ راستے میں کسی نے تعویذ ڈال دیا تاکہ یہ کوئی پھلانگے گا اس کے اوپر سے تو میری مصیبت اس کے اوپر چلی جائے گی، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، ستارے کیا کہتے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو مومن بہادر ہوتا ہے، توحید آدمی کو حوصلہ دیتی ہے، اور شرک جو ہے یہ بزدل بناتا ہے، کبھی اس سے ڈرتا کبھی اس سے ڈرتا۔ جب تک مسلمان توحید کے عقیدے کے اوپر قائم رہے تو ان کا رعب دبدبا کفار مشرکین کے اوپر تھا۔ اب جب ان میں اکثریت، جگہ جگہ پکی قبریں، چوکوں چوراہوں میں پکی قبریں، کئی لاہور میں ایسے محلے چوکوں میں قبریں بنی، ہاں جی شان چوک ایسے ہے، تو وہاں پر پوجا پاٹ، کبھی جھنڈا، کبھی پنجا، کبھی آستانہ، کبھی ہاں جی کوئی گھوڑا، کبھی کوئی قبر، کبھی کوئی گدی درگاہ آستانہ۔ تو جب انہوں نے شرک شروع کر دیا جگہ جگہ، کڑے چھلے، اللہ اکبر، راکھیاں باندھنی شروع کر دیں، تو پھر ان کے دل کے اندر اللہ اکبر جب شرک کی بیماری آئی تو کفار پر ان کا رعب ختم ہو گیا، بلکہ کافروں کا رعب ان پر آ گیا، یہ اب ان سے ڈرنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم شرک نہیں کرو گے تو تمہارا رعب کافروں کے دل پر ہوگا۔ ہاں جی، آج بھی پوری دنیا کے اندر کفار جن کے دل پر دہشت چھائی ہوئی ہے، وہ کن لوگوں کی دہشت چھائی ہوئی ہے؟ وہ خود کہتے ہیں وہابیزم، یہ ہے دہشت گرد۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جو مقابلے میں انگریز کے کھل کر آئے، انگریز نے خود انڈیا آفس لائبریری برطانیہ کے لندن کے اندر ریکارڈ پڑا ہے باقاعدہ کہ انگریز کے باغی کون تھے، مطلب لمبی داڑھیوں والے، سر مونڈا ہوا، مونچھیں مونڈی ہوئی، کان کے اوپر مسواک، آدھلی پنڈلی کے اوپر ان کے شلوار، یہ ہے انگریز کے باغی۔ اور جتنے مخدوم، گدی نشین، آستانوں والے، یہ انگریز کے مخبر تھے، مسلمانوں کی جاسوسیاں کر کر کے پکڑوانے والے پٹھو تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا، انعام کے اندر انگریز نے ان کو جاگیریں دی، ان کے زمینوں کے کاغذات اٹھائیں، اللہ اکبر، آپ کو ملے گا کہ یہ فلاں رقبہ اس خدمت کے صلے میں انگریز نے ان کو انعام میں دیا، فلاں رقبہ۔ جتنے پاکستان کے اندر سیاست کے فرعون نے کتاب لکھی وکیل انجم نے، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ کون کون سے اللہ اکبر وہ ہمارے ایجنٹ تھے مسلمانوں کے اندر، جنہوں نے کیا اپنے گھوڑے دیے، اپنے مرید دیے، اور مسلمان جو وہابی اور باغی تھے ان کو انہوں نے پکڑوایا، اور آج بھی یہ انہی کے ایجنٹ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رعب ڈال دیا کفار کے دلوں میں، کیوں؟ ان کے شرک کیا انہوں نے، کس کے ساتھ؟ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، معلم
جو کہ نہیں ینزل اتارا بھی اس کے ساتھ سلطانہ کو دلیل، اللہ نے شرک پر کوئی دلیل نہیں دی، توحید کے دلائل دیے اللہ نے قرآن میں، شرک پر کوئی دلیل نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کوئی دلیل نازل نہیں کی، مثلا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے جی، یہ اختیار دیا ہے، کوئی نامینیٹ ہے کہ اللہ تبارک نے فرمایا ہو کہ میں نے لاہور والے کو داتا گنج بخش بنایا ہے، ان کا نام علی تھا، حجویر علاقہ تھا، علی حجویری کہلاتے تھے، لوگوں نے ان کو داتا گنج بخش بنا دیا، یہ خزانے بخش کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا، کوئی دلیل کوئی ثبوت بھی ہو نا کہ یہ کوٹا دیا، یہ اس کو مشکل کشا بنایا، اس کو حاجت روا بنایا، یہ بگڑی بنائے گا، یہ بیڑے پار لگائے گا، یہ اولادیں دے گا، یہ بیماروں کو شفا دے گا، ہے کوئی اتھارٹی لیٹر کہ اللہ نے کوئی دیا ہو؟ جب نہیں ہے تو ایسے ہی فرمایا اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، لیکن یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں، لوگوں نے بنایا، لوگوں نے بنایا، ہاں لوگوں نے بنایا۔ فرمایا ہاں جی وما اواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، کن کا؟ کفر کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا۔ وبئس، اور بہت برا ہے، مسویٰ ٹھکانہ ظالمین، ان ظالموں کا بہت بڑا ٹھکانہ۔ جہنم کی آگ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، دنیا میں آگ چھو جائے کیا حال ہوتا ہے، یہ گرمی برداشت نہیں تھی، پرسوں رات، آج رات پھر کچھ بہتر تھا، اس سے پہلی رات جون میں ایک دو راتیں ایسی آتی ہیں کہ پوری رات آدمی تڑپتا ہے، پرسوں رات ایسی ہاں جی رات میں 40 تھی، ہاں جی ایسے آدمی، ہاں ہم بھی ایسے تو تڑپ تڑپ کے اٹھ بیٹھتا ہے، بار بار منہ کھوج کر پانی پیے۔ یہ رات کچھ الحمدللہ بہتر رہا، اس سے پہلے بھی ایک رات آئی تھی بارشوں سے پہلے جب لو تھی، ہاں اور میں بنیان گیلی کر کے پھر سویا کیونکہ پنکھے کی ہوا ہی گرم آگ لگ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا جہنم کی آگ بڑا برا ٹھکانہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ ظالموں کے لیے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان شرک الظلم عظیم۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، صَدَقَكُمْ، سچا کر دکھایا تھا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ، اپنا وعدہ۔ مسلمانوں حساب کرو ذرا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا تھا تم سے کہ تم میرے نبی کا فرمانبرداری کرو گے تو غلبہ تمہارا ہوگا۔ رب نے وعدہ سچا کیا تھا، کیسے؟ اذ، جب تحسونہم، تم قتال کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اس رب کے حکم سے، یعنی جب جنگ شروع ہوئی تھی، شروع میں مسلمان کافروں کو قتل کر رہے تھے، کافروں پر اتنا روب طاری ہوا، بھاگ رہے تھے، ان کی عورتیں پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اٹھا کر پازیبیں ان کی نظر آ رہی تھی، دوڑ لگا رہی تھی، بھاگ رہی تھی تو مسلمان پیچھا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ حتیٰ، یہاں تک، اذا فشلتم، جب تم خود پھسل گئے، وتنازعتم، اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر، اس کام کے اندر۔ کیا جھگڑا کیا؟ او جی مال غنیمت، امیر صاحب نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے۔ 10 آدمی وہاں قائم رہے، 40 آدمی درہ چھوڑ کے آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، اراکم، تمہیں دکھا دی، ما، وہ چیز جو تحبون، تم پسند کرتے تھے، تم فتح کو پسند کرتے ہیں نا، اللہ نے فتح دکھا دی تمہیں، مال غنیمت کو پسند کرتے ہیں نا، اللہ نے دکھا دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا جیسے مشرکین کا پیچھا کر رہے تھے، اللہ اکبر، تم یہیں پر ڈٹے رہتے، مشرکین کا مسلمان پیچھا کرتے، وہ بھاگتے جاتے، مال غنیمت کہاں؟ وہ تو پیچھے پڑا تھا نا، کہیں جا تو نہیں رہا تھا، بعد میں آ کر لے لیتے، لیکن مشرکین کا تو اچھی طرح کلا کما کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ درہ چھوڑ کر نافرمانی کی، اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ منکم، تم میں سے، من، کچھ وہ تھے، یرید الدنیا، جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم، تم میں سے، من، کچھ وہ تھے، یرید الآخرہ، آخرت چاہتے تھے۔ وہ 10 آدمی امیر سمیت
کہتے تھے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. اور 40 آدمی اوے مال مال دنیا. فرمایا سما پھر سارا فاکم پھیر دیا تمہیں انہم یعنی اس مال غنیمت سے بھی اور فتح سے بھی لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. جب تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی درہ چھوڑا پھر اللہ نے جو فتح دکھائی تھی وہ واپس لے لی. جو مال غنیمت دکھایا تھا وہ بھی چھین لیا واپس آ گیا. اچھا اور پھر یہ جو تکلیف آئی کس لیے آئی لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. یعنی یہ آزمائش تھی تمہاری اور آزمائش بھی تمہارے اپنے نافرمانی کی وجہ سے آئی. وَلَقَدْ اچھا اور تحقیق عفا عنکم اللہ نے تمہیں معاف کر دیا جاؤ کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا علی المؤمنین مومنوں پر. کوئی کورٹ مارشل نہیں, کوئی پٹھو اور سزا نہیں, کوئی جیل اور قید نہیں. جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے پیچھے 10 سارے شہید ہو گئے تھے 39 میں سے پھر پتہ نہیں ہے 12. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا چونکہ وہ مومنوں پر بڑا فضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی نقصان اٹھایا لیکن رب نے ان کو پھر بھی مومن کہا ہے, ان پر اپنا فضل کیا ہے, ان کو معاف کیا ہے تاکہ کل کوئی ان صحابہ کرام اجمعین پر الزام نہ لگائے. اور لوگوں نے لگائے اور اب تک لگا رہے ہیں. اور جی احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا. الزام کیا تھا؟ وہ الزام یہ تھا جی احد کے میدان میں یہ بھاگ گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اب وہاں پر حدیث کی روح سے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے, باقی سارے چھوڑ گئے. ایک ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے, باقی سارے بکھر گئے. واجہ کہ اچانک حملہ, یہ بتائیں جی اچانک اللہ نہ کرے کوئی دھماکہ حادثہ ہو, لوگ کھڑے رہیں گے وہاں پر, بکھریں گے نا. یکدم جو ہوا کوئی ادھر بھاگے ہو کیا ہوا, پھر بعد میں سو گئے اچھا یہ ہوا. تو اس وقت یہ کیفیت تھی کہ جب مسلمان فتح پیچھا کر رہے ہیں, پیچھے سے یکدم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گھوڑ سوار دستہ آ گیا اور ادھر شیطان نے آواز لگائی پیچھے پلٹ کر دیکھو. جب پیچھے لگ بھگ ادھر مشرکین کا آگے سے بھی پیچھے سے بھی انہوں نے گھیرے میں لے لیا, مسلمانوں کے آپس میں بھی تلوار چل گئی. یعنی جب صفیں پلٹی گڑمڑ ہو گئے. تو اب اس شور کے اندر جب ادھر اب وہ سارے بکھرے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 آدمی تھے. حدیث کی روح سے کون؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آگے کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیروں کا ترکش انہیں دیا اور یہ تیر پھینک رہے تھے مشرکین کے اوپر تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں, وہ حملہ ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ واحد صاحب ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تیرے پر قربان. باقی جتنے صحابہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے, تیر چلا رہے تھے مشرکین کے اوپر, اور جب تیر دشمنوں کی طرف سے آتے یہ ڈھال پر روکتے, لیکن جب ڈھال ان کی ختم ہو گئی اللہ اکبر گھر گئی یا ہو گیا تو اس بات کیا ہوا انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تیر روکے اور ان کا ایک بازو رگ کٹی اور شل ہو گیا, ساری زندگی شل رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زندہ شہید کہا تھا. اس نے زندہ شہید کو دیکھا نا, اس کو دیکھے یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. تو اب بھاگی تو اللہ اکبر سارے بکھر گئے. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر آپ نے فرمایا الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو میرے پاس آؤ میں ادھر ہوں.
ادھر سے تیر برسنے شروع ہوئے، یہ دو صحابی ڈیفینس کر رہے تھے، پھر انصار صحابہ آئے، مہاجر صحابہ آئے، پھر اکٹھے ہوئے، پھر اللہ اکبر وہ جنگ بڑھتی چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر ام عمارہ رضی اللہ عنہ عورت تھی، جی نقاب پہنا ہوا تھا، وہ بھی لڑتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر، مشرکین کو کے خلاف لڑتی رہی، جی پھر انصار صحابہ، مہاجر صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، پھر یہ سارے ہیں۔ لیکن اچانک جو ایک ایسی کیفیت بنی اس میں سارے بکھر گئے تھے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں پر اللہ فضل کرنے والا ہے۔ اور آج کا کھٹمل کہے کہ نہیں جی وہ تو بھاگ گئے تھے، اللہ اکبر، جی وہ کہہ دے بھئی علی رضی اللہ بھی تو نہیں تھے، اگر ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ اجمعین پر الزام لگاتے ہو تو یہ بھی تو وہاں پر نہیں تھے، تو صرف دو صحابی تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ مانی ایسی سوچیں تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ گھٹمل معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رب نے ان کو ان کی غلطی کے باوجود پھر بھی مومن کہا۔ فرمایا اذ جب تصعدون، تم چڑھتے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں پلٹ کر دیکھتے تھے، علی احد، کوئی ایک بھی پیچھے، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ وہ جو اچانک حملے والی کیفیت ہوئی اس میں کیا تھا، جس کا جدھر منہ آیا ادھر اس نے اپنا رخ کیا۔ اب کئی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے اور کئی جو تھے مدینے کی طرف جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے پیچھے سے، آؤ آؤ میرے پاس آؤ۔ یہ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جس کے بارے میں فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا فَأَصَابَكُمْ، پھر پہنچی تمہیں بدلے میں غمن، غم، بغمن، غم کے بدلے، غم پر غم آیا۔ کیسا غم آیا؟ ابھی ایک ٹینشن ختم نہیں ہوئی، دوسری آ گئی، وہ ختم نہیں ہوئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی۔ کیا حالت ہوتی ہے بندے کی؟ آج ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ان مرا کہ ان مرا، سمجھ نہیں آ رہی کچھ، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ایک دکھ دوسرا۔ صحابہ کرام کو آئے دکھ، تکلیفیں آئیں، ایماندار سے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو، درے کے اوپر تیر انداز کھڑے کرتے جب پتہ ہے کہ انہوں نے درہ چھوڑ دینا ہے اور یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا؟ نہ حاضر ناظر ہیں، نہ آپ عالم الغیب تھے، اور یہ نقصان ہوا، قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ غم پر غم ملا۔ پہلا غم، مسلمان چلے ہیں، 1000 کی تعداد تھی، اس میں سے 300 عبداللہ بن ابی منافق نکال کے نکل گیا، تکلیف ہوئی نا، تعداد ہماری کم ہو گئی۔ پھر جب وہاں میدان میں آئے، اللہ تعالیٰ نے فتح دکھائی، تو بعد میں فتح بھی گئی، یہ غم، مال غنیمت بھی گیا، یہ غم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 70 شہید ہو گئے اپنے ساتھی، یہ غم۔ اور کتنے صحابہ زخمی ہوئے، یہ غم۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث۔ یہ غم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، یہ سب سے بڑا غم تھا جو مسلمان صدمہ برداشت نہ کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا یہ کیوں غم پر غم دیا میں نے، لِکَیْلَا، تاکہ نہ تحزنوا، تم غم کرو، علی، اوپر، ما فاتکم، جو تم سے چھن گیا، ولا، اور نہ غم کرو، ما، اس پر جو اصابکم، تمہیں مصیبت پہنچی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے غم پر غم اس لیے دیا تاکہ پچھلا غم بھول جائے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں موت دکھاؤ گے تو بخار قبول کرو گے نا۔ وہ جو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کر گیا، جب آگے نقصان ہوا پیچھے والا بھول گیا نا، پھر آگے فتح اور غنیمت چھن گئی، ادھر دیکھا 70 شہید ہو گئے، پچھلا وہ غم بھی بھول گیا۔ 70 شہیدوں والا بھی غم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع ملی، اب وہ غم بھی بھول گیا پچھلا۔ تو جب ایک تکلیف آتی ہے، دوسری آئی، تیسری آئی، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، آزمائش سے محفوظ کرے، جی بڑے ہی آزمائش والا موقع ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پچھلا غم بھلا دیتا ہوں، جو مصیبت آئی ہوتی ہے وہ بھلا دیتا ہوں،
واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے، بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، رب جانتا ہے تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ ثم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ انزلا اتاری علیکم تم پر من بعد الغم، غموں کے بعد، اتنے غم دے کر، ہاں جی ٹینشن کا کیا علاج ہوتا ہے جی؟ اس کو کوئی ٹیکا لگاؤ، کوئی گولی دو، سکون سے سو جائے، یہی ہوتا ہے نا آج یہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے علاج کیا غم پر غم دے کر، جو کہ آیا انہی کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ظلم نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی کی، کیا کیا؟ غم کے بعد اتاری امنتن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سکون اتارا، امن اتارا۔ کیسا؟ نعاسن، کہ ان کو اونگھ آ گئی، نیند آ گئی بطور امن کے، یغشا جو چھا گئی، طائفتم منکم تم میں سے ایک گروہ کے اوپر نیند چھا گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور مجھے ایسے اونگھ آئی، تلوار ہاتھ سے گر پڑتی تھی، پھر میں اٹھتا، پھر اونگھ آئی، تلوار گر پڑتی تھی، پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا غنودگی میں، نیند کے اونگ کے اندر، اس کیفیت میں دیکھا جتنے صحابہ کرام تھے وہ سارے بھی اپنی ڈھال کے اوپر اونگ رہے تھے۔ اچھا یہ جو ایک نعمت ہے نا، لمبا سفر کر رہا ہو آدمی، نیند کا موقع نہیں ملا، وہ کہتا ہے 5 منٹ مجھے ذرا نیند کا لیے کمر سیدھی کرنے کا موقع مل جائے نا، میرا سارا غبار دماغ کا اتر جائے گا۔ یہ جو لانگ مارچ کرتے ہیں، کوئی مسافر ہو یا فوج کے اندر ہو، اس سے اس نیند کی قدر پوچھیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے 10 منٹ کی نیند آ جائے نا بس طبیعت فریش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسی میں سارا طبیعت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا کہ ان کے اوپر نیند طاری کر دی بطور امن کے، ایک گروہ کے اوپر فرمایا وطائفتن، اور ایک گروہ ایسا تھا قد اہمتہم، جو ہمت ہار گیا، انفسہم، جس کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ہمت ہاری اس نے، اس کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے منافقین۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ادھر دیکھو ایمان والے، آزمائش آئی، اللہ نے کتنا ان کو سکون عطا کر دیا، ادھر دوسری طرف دیکھو منافقین کو، کہ ان منافقین نے کیا کیا؟ ان منافقین نے اپنی جان بچانے کی فکر کی، 1000 آ رہے تھے 300 نکل گئے، جان بچائی انہوں نے اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یظنون، وہ گمان کرتے تھے باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، نا حق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان۔ منافقین کیا گمان کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، حیرت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں موجود ہوں، سارے نبیوں کے سردار ہوں، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی۔ اچھا اس جنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کا انتظام باقی جنگوں سے زیادہ کیا تھا، یہ بھی بتا دو۔ عام طور پر 1 زرہ پہنی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی، لوہے کا خود پہنا، نیچے کالی پگڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیزہ ہاتھ میں ہے، تلوار نیام میں ہے، تینوں کا ترکش لٹکا ہوا ہے اور کمان کندھے پر لٹکی ہوئی ہے، جمعہ کا خطبہ دیا، یعنی فل سیکورٹی پروگرام۔ اس کے بعد وہ زخمی ہو گئے۔ یہ ہے تقدیر، جو تکلیف آئے، اللہ اکبر، تو پھر آدمی کے انتظامات وغیرہ جتنے بھی ہوں وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ گمان کر رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں موجود ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، پھر اتنا بڑا نقصان ہو گیا، پتہ نہیں یہ دین سچا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا جاہلیت والے گمان کرنے لگ گئے اللہ کے بارے میں، یقولون، اور کیا کہتے؟ حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، من الامر، کوئی اختیار من شیء، کچھ بھی، اور جی ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں، ہماری تو کسی نے سنی نہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے مدینہ میں رہ کر لڑو، باہر کھلے میدان میں نہ جاؤ، ہماری نہیں مانی نا، اب دیکھا سزا ملی، نقصان ہوا، زخموں پر نمک ڈال رہے۔ فرمایا قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ان الامر بے شک اختیار کلہ للہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ. یخفون وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں ما ایسی باتیں جو لا یبدون نہیں ظاہر کرتے لک آپ کے سامنے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات اور ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نہیں مانی گئی لہذا ہم. بات یہ ہے ان کا مشورہ نہیں مانا گیا منافقین کا. مدینہ منورہ سے یہ چلتے ہی نہ، لیکن ان کے دل میں چونکہ کھوڑ تھا یہ آگے آ کر پھر واپس ہو رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی خراب کریں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ زبان سے کہہ رہے تھے نا ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ زبان پر ابھی نہیں ہیں، زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. اور منافق کی نشانی کیا بتائی؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقولون یہ کہتے ہیں لو کان لنا لو اے کاش کانا ہو لنا ہمارے من الامر اختیار میں شیء کچھ بھی. جی اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا ہماری تو سنی نہیں کسی نے، ہمارا مشورہ تو مانا نہیں کسی نے. اگر ہماری بات مانی جاتی ما قتلنا نہ قتل ہوتے ہم ہاں ہونا یہاں پر. یہ جو نقصان ہوا نا ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا نا اس وجہ سے نقصان ہوا. دیکھو 70 آدمی قتل ہو گئے. اگر ہماری مانتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم اگر ہو تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبارزا البتہ نکل آتے الذین وہ لوگ کتبہ لکھا گیا علیہم جن کے اوپر القتل قتل ہونا الی مضاجعہم اپنے قتل کی جگہ پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیں تم کہتے ہو اگر ہمارا مشورہ مانتے تو یہ قتل نہ ہوتے. اور جن کا قتل کی جگہ لکھی ہوئی تھی وقت لکھا ہوا تھا وہ اگر گھروں میں بھی ہوتے اللہ ان کو نکال کر وہاں لے آتا. کل میں نے بچھو کی مثال دی تھی، وہ جان بچانے کے لیے نکلا تھا لیکن آگے جس جگہ پر جوتا پڑا اس پر موت آ گئی وہ جگہ اس کی موت کی لکھی ہوئی تھی. آیا اس جگہ پر جان بچانے تھا لیکن اصل میں وہ جگہ موت کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھروں میں بھی ہو لیکن جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے اس نے وہاں پر ہی مرنا ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور یہ اس لیے تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ما جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے. تمہارے دلوں کی اصل آزمائش ہو رہی ہے کہ ایسے حالات میں تم رب کے بارے میں کیا سوچتے ہو. کیونکہ جب حالات تنگ ہو جائیں پھر آدمی کے دل میں کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے شیطان. اور بڑے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں رب سنتا نہیں، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آزما رہا ہوں تمہارے دلوں کے رازوں کو تمہارے وسوسوں کو. فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ صاف کر دے ما جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے. ایک تو تمہارے دلوں کی آزمائش ہو رہی ہے، دوسرا ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی صفائیاں رگڑائیاں مجھائیاں کر رہا ہے غم پر غم، اس لیے تاکہ تم عادی بن جاؤ مشقت کے، حوصلہ نہ ہرو، آئندہ کے لیے ہمت ہو تمہارے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات صدور دلوں کے راز کو کہ کون کیا سوچ رہا ہے کس کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا جو پھر گئے منکم تم میں سے یومل اس دن التقل جمعان جس دن دو جماعتیں جمع ہوئی. کون سا دن تھا؟ عہد والا دن جب آمنے سامنے دونوں جماعتیں آئیں. اس دن جو لوگ پھر گئے منہ موڑ گئے فرمایا انما بے شک استزلہم ان کو پھسلا دیا تھا الشیطان شیطان ببعضی بعض ان کے ما کسبوا جو ان کے اعمال تھے ان کے عملوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ان کے عملوں کی وجہ تھی. عمل کیا تھا؟ نافرمانی، درہ چھوڑنا. اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو انہیں پھسلانے کا موقع مل گیا. اچھا اب یہ بات دیکھو جی صحابہ کرام کو شیطان نے پھسلا دیا. بھائی ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
ابا آدم علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ کو شیطان نے پھسلایا اور جنت سے نکلوا دیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دو آدمیوں کو چھڑواتے ہوئے مکہ لگا اور بندہ مر گیا، فرمانے لگے عملی شیطان، او یہ تو شیطانی کام ہے، یعنی میرا تو ارادہ نہیں تھا. یہ ایسی حرکت ہوگی نعوذ باللہ شیطان. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے، راستے میں لگ بھگ ایک جگہ سو گئے. وہ مچھلی لگ بھگ جو بھونی تلی ہوئی تھی وہ ٹوکری کے اندر تھی، اور وہ مچھلی دریا کے اندر جھمپ لگا کر چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سمیت آگے کو روانہ ہو گئے. آگے کو روانہ ہوئے، پیچھے لگ بھگ جب بھوک لگی فرمایا ناشتہ لیا. او ہو مجھے تو شیطان نے بھلا دیا، وہ تو مچھلی اس جگہ پر دریا میں کود گئی تھی، اور میں نے کہا ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بتانا ہی بھول گیا، مجھے شیطان نے بھلا دیا. تو وہ جو ان کے شاگرد تھے صحابی تھے نا جی، تو شیطان برگلاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا، وَلَقَدْ تحقیق عَفَا اللَّهُ، اللہ نے معاف کر دیا عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم بڑا حوصلے والا ہے، اللہ معاف کر دینے والا. جب معافی ملتی ہے نا پھر آدمی، کل میں نے بتایا، پھر پچھلی کسریں نکالتا ہے، پھر آئندہ وہ غلطی نہیں کرتا. اس کو معافی کا موقع تو دو، لیکن جب اس کو دو گے سزا، یعنی چھوڑو گے نہیں، تو پھر کہے گا ٹھیک ہے ایسے تو ایسے، پھر اس کا رجوع کی طرف دل نہیں آتا. تو اللہ کی طرف کب پلٹے گا، دل صاف کب ہوں گے اس کے، جب اس کو ایک چانس اور دے دیا جائے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.